اللهم صل على محمد. پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ 4 موارد بیان فرمائے ہیں عام طور پہ فقہا نے کہ جہاں انسان نجس لباس میں نماز پڑھ سکتا ہے. پہلا مورد جہاں پر انسان نجس لباس میں نماز پڑھ سکتا ہے اگر اس کے جسم پر کوئی زخم یا پھوڑا یا جراحت وغیرہ ہو اور اس سے خون نکل رہا ہو اور اس خون کو پاک کرنا آسان نہ ہو، تو فقہا نے فرمایا کہ یہاں پر وہ نجس بدن یا لباس کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، اور اس کی جو تفصیلات تھیں وہ آپ کی خدمت میں بیان ہو چکی ہیں. دوسرا مورد جہاں پر نجس بدن یا لباس کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو خون انسان کے بدن پہ لگا ہو یا لباس پہ لگا ہو وہ 1 درہم سے کم مقدار میں ہو. کہ اس کی تفصیلات آئے گی انشاءاللہ. تیسرا مورد کہ جہاں پر انسان نجس بدن یا لباس میں نماز پڑھ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان نجاست میں لباس پڑھنے میں مجبور ہو جائے. اور چوتھا مورد جو صرف اور صرف لباس سے مخصوص تھا، بدن سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ یہ تھا کہ انسان کا چھوٹا لباس اگر نجس ہو تو وہ اسی نجس چھوٹے لباس میں، مثلا جراب اگر اس کی نجس ہے یا سلیوز وغیرہ جو ہیں آپ لوگوں کی وہ اگر نجس ہے تو اس میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے. زخم کے حوالے سے جو تفصیلات تھیں پچھلی مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کیں کہ اس سے کیا مراد ہے. زخم ایک ہو، ایک سے زیادہ ہو، فاصلہ کم ہو، فاصلہ زیادہ ہو، یہ ساری تفصیلات گزر چکی ہیں. لیکن ایک چیز میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس پہ تھوڑا سا غور کریں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے مسئلہ. لیکن 3 چیزیں بیان کی ہیں آپ کو. ایک زخم وغیرہ کا خون، 2 درہم سے کم خون، 3 مجبوری والا خون. مجبوری والی نجاست اس کا خون ہونا ضروری نہیں. جب انسان مجبور ہو رہا ہو نجاست میں نماز پڑھنے کا تو اس کا خون ضروری نہیں ہے، کوئی بھی نجاست ہو سکتی ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. اچھا، یہ تینوں مستقل ہیں ایک دوسرے سے ہٹ کر. جب ہم زخم کی بات کرتے ہیں تو اس میں ضروری نہیں کہ وہ درہم سے کم ہو، یعنی ان کو آپس میں ملائیں ہم کہ جی اگر زخم میں درہم سے کم ہے تو ہوگا اور نہیں ہے تو نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے. یہ خود مستقل ایک معیار ہے، چاہے اس میں درہم کا کوئی چکر ہی نہیں ہے. درہم سے کم ہو، درہم سے زیادہ ہو، اگر یہ زخم کا خون ہے اور ان شرائط کے ساتھ ہے جو پچھلی دفعہ آئی تھی، تو یہ خون معاف ہے. جب تک یہ ہے زخم اور یہ خون ہے یہ معاف ہے، آپ اسی خون کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. اس میں آپ کو یہ درہم وغیرہ کو یا مجبوری وغیرہ والی کوئی ایسی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے جب درہم کی بات آتی ہے تو اس میں ضروری نہیں کہ وہ زخم سے نکلا ہو. یہ خود الگ سے مستقل چیز ہے. یہ ایک الگ مستقل ایکسیپشن ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ درہم کا خون اس وقت معاف ہے، کم خون جب وہ زخم کا ہو. نہ زخم کا نہ بھی ہو، اچھا آپ کا اپنا نہ ہو، کسی کا خون آپ کے لباس پہ لگ گیا اور وہ درہم سے کم ہے، وہ بھی معاف ہے آپ کو. یہ خود مستقل ہے اس سے قطع نظر، یہ خود مستقل ہے اس سے قطع نظر. اسی طرح مجبوری میں تو خون کی بھی شرط نہیں ہے. یہ دونوں اتفاق سے خون سے مربوط ہیں، لیکن یہ جو مجبوری والا مسئلہ ہے خون سے مربوط ہی نہیں ہے. مطلب فرض کریں کسی کے لباس پہ پیشاب لگ گیا کسی بچے کا اور مجبور ہے کہ وہ اسی لباس میں نماز پڑھے. مثلا زخم ہے نہیں ہے، خون درہم سے کم ہے، ایسا خون ہی نہیں ہے، تو یہ ایک الگ مستقل معیار ہے. تو تینوں الگ الگ مستقل معیار ہیں. تینوں کو ہم بعض اوقات ہو سکتے ہیں مرض بھی ہو جائے، مطلب زخم سے خون جو نکلا ہے وہ درہم سے کم ہے. اس میں 2 اعتبار سے آپ کو استثنا مل سکتی ہے. درہم سے کم ہونے کے اعتبار سے بھی معاف ہے اور زخم کا ہونے کے اعتبار سے بھی معاف ہے. لیکن جب ہم دیکھنے پہ آتے ہیں کہ آیا یہ معاف والا خون ہے یا نہیں ہے، تو آپ کو
یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں کو ملا ملا کر آپ چیک کریں کہ زخم بھی ہو درہم سے کم بھی ہو تبھی معاف ہوگا ورنہ معاف نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں. یہ الگ مستقل چاہے یہ ہوں اس میں یا نہ ہو، یہ الگ مستقل چاہے ان میں یہ ہوں یا نہ ہو، یہ الگ مستقل چاہے ان میں یہ ہوں یا نہ ہوں. درست؟ لہذا اس کو اس اینگل سے آپ نے مد نظر رکھنا ہے اور ان کو مکس کرنے کی یا مرج کر کے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کا جو پہلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک درہم سے کم خون، چاہے مجبور نہ بھی ہو انسان، چاہے زخم نہ بھی ہو، ایک درہم سے کم مقدار میں اگر خون لگا ہے انسان کے بدن یا لباس پر تو وہ معاف ہے. پھر میں نے یہ پچھلی دفعہ بھی شاید عرض کیا تھا، دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، خون نماز میں معاف ہے، نہ کہ یہ خون پاک ہے. خون نجس ہے، لہذا وہ جو نجاست کے احکام ہیں وہ اپنی جگہ پہ جاری ہوں گے. لہذا فرض کریں کہ ایک گیلا ہاتھ آپ کا اس خون کو لگ گیا جو درہم سے کم ہے، تو آپ یہ کہیں جی نماز ہو گئی تو صحیح ہاتھ بھی پاک ہے. نہیں، ہاتھ اپنی جگہ پہ نجس ہو جائے گا. نجاست جہاں تک ٹرانسفر ہوگی، وہ جو ٹرانسفر والا مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پر اس میں اپلیکیبل ہے، اور باقی جتنے بھی احکام ہیں وہ سب اپنی جگہ پر اپلیکیبل ہیں. یہ صرف نماز میں ایک استثناء ملی ہے، اور نماز میں ایک سہولت دی ہے شریعت نے کہ اگر درہم سے کم مقدار خون ہے تو وہ آپ کو نماز میں معاف ہے، با ان کے نجس ہے، یعنی گویا آپ اس وقت نجس لباس میں نماز پڑھ سکتی ہیں. درست؟ کیونکہ بعض اوقات یہ الگ الگ نہ کر پائیں آپ تو انسان اشتباہات میں پڑ جاتا ہے. ایک طرف سے سوچتا جی پاک لباس میں نماز ہونی چاہیے، دوسری طرف سے وہ یہ دیکھے کہ اس میں نماز ہو سکتی ہے، تو نتیجہ کیا نکالتا ہے؟ تو نتیجہ نکالتا ہے کہ اس مطلب یہ خون پاک بھی ہے، جبکہ یہ خون پاک نہیں ہے، نجس ہے، لیکن نماز اس میں ہو سکتی ہے. یہ جو حکم آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ درہم سے کم مقدار خون معاف ہے، اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں، یعنی یہ تو خود ایکسیپشنز ہیں. ایکسیپشنز میں سے اس شرط کی جو پہلی شرط تھی، اس ایکسیپشن کے اوپر بھی کچھ ایکسیپشنز آئی ہیں. نجس لباس میں نماز نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ وہ ایک درہم سے کم ہو، سوائے اس کے کہ اب کچھ ایسے خون ہیں کہ جو ایک درہم سے کم بھی معاف نہیں ہے. تو اس کی ایک فہرست ہے کہ یہ اگر خون مثلا، اچھا اب اس میں اگر آپ، کیونکہ مختلف یہاں پہ مراجع کی مقلدات موجود ہیں، کوئی آغا خوئی کی تقلید میں ہے، کوئی آغا خمینی کی، کوئی آغا سیستانی کی، کوئی آغا خامنائی کی، لیکن یہ مسئلہ کم و بیش ایسا ہے کہ یا احتیاط یا فتویٰ، یا احتیاط کی بنا پر بعض نے کہا ہے. مثلا فرض کریں جس طرح آغا سیستانی کہتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ خون استحاضہ کا حکم یہی ہے کہ وہ اگر درہم سے کم بھی ہو تو معاف نہیں ہے. بعض نے فتویٰ دیا ہے. جہاں تک ان 3-4-5 مراجع کے جن میں اس وقت ہماری گفتگو چل رہی ہے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس نے چھوٹ دی ہو کہ ہاں اگر خون حیض لگا ہو یا خون استحاضہ لگا ہو تو وہ معاف ہے. تو اب میں اس لیے اس احتیاط واجب وغیرہ کا اتنا زیادہ میں اس کو کیئر نہیں کر رہا ہوں، صرف اصل مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس خون سے حیض، نفاس اور استحاضہ، یہ جو 3 عورتوں کے مخصوص خون ہیں، یہ تینوں استثناء ہیں. لہذا اگر ان کا ایک درہم سے کم بھی مقدار میں خون لگا ہو بدن پہ یا لباس پر، اصلا ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر یہ خون لگا ہوا ہے تو یہ خون معاف نہیں ہے. لہذا اس خون کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی. اسی طرح نجس حیوان کا خون، جیسے کتے کا، سور کا خون، وہ ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی لگا ہو تو اس میں نماز نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے مردار کا خون، اس میں بھی معاف نہیں ہو سکتی، نماز نہیں ہو سکتی. مثلا فرض کریں کہ ایک مردہ ہے، انسان کا مردار، غسل سے پہلے اس کا فرض کریں خون نکل رہا تھا، وہ خون آپ کے بدن یا لباس پر لگ گیا ایک سپاٹ، تو آپ کہیں گے یہ تو درہم سے کم ہے، معاف ہے، اور ہے بھی انسان کا. تو یہ کیونکہ مردہ حیوان انسان کا ہے، مردار کا ہے، لہذا یہ معاف نہیں ہے. یا اسی طرح مثلا فرض کریں بکرا مر گیا، بکرے کا خون آپ کے لباس پہ لگ گیا، اگر ڈر نہ لگ رہا ہو آپ کو اس کے پاس جاتے ہوئے، تو یہ بھی مردار کا خون ہے، تو یہ بھی معاف نہیں ہے. جبکہ اگر یہ زندہ خون، اگر زندہ بکرے کا خون، زندہ بکرے کا خون اگر آپ کے لباس پہ لگتا
تو وہ معاف تھا. تو مردار کا خون وہ آپ کو نماز میں اگر ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی لگا ہو تو وہ معاف نہیں ہے. اسی طریقے سے کافر کا خون یہ معاف نہیں ہے. اور حرام گوشت جانور کا خون، دیکھیں نجس جانور تین طرح کے ہیں آپ کے پاس. کچھ جانور نجس ہیں، نجس العین، اور کچھ جانور پاک ہیں. پہلے اگر آپ تقسیم کریں لکھیں جانور کی دو آپ شاخیں بنائیں، ایک میں آپ لکھ دیں نجس العین اور ایک میں آپ لکھ دیں پاک جانور. نجس العین جیسے کتا اور سور، یہ دو ہی ہیں صرف. پاک جانوروں کی پھر دو قسمیں بنیں گی، حلال گوشت جانور اور حرام گوشت جانور. پاک جانوروں میں سے کچھ جانور ہیں جن کا کھانا حلال ہے، جیسے بکرا ہے، گائے ہے، مرغ ہے، گھوڑا گدھا خچر ہے. اکثر مراجع کے مطابق اگرچہ مکروہ ہے ان کا گوشت کھانا لیکن حلال گوشت جانوروں میں سے ہیں. ان کے مقابل میں حرام گوشت جانور جیسے مثلا فرض کریں بلی ہے، شیر، چیتا ہے، اگر کوئی قابو میں آ جائے آپ کے، درست، یا زیبرا ہے یا زرافہ ہے یا کینگرو ہے یا اس قسم کے جو جانور ہیں، یہ سارے کے سارے حرام گوشت جانور ہیں اگرچہ پاک ہیں. پاک ہونے کا مطلب ہے کہ اگر آپ کا گیلا ہاتھ اس کے بدن کو لگتا ہے تو آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا، لیکن اگر فرض کریں کوئی ذبح کر کے آپ کے سامنے لے آئے تو آپ کھا بھی نہیں سکتی ہیں. بس یہ تین کیٹیگریز کے جانور ہیں. دو کیٹیگریز جو ہیں وہ شامل ہیں ان حیوانات میں کہ جن کا خون بالکل ہی معاف نہیں ہے. نجس جانور کتا اور سور، اور حرام گوشت جانور جیسے بلی. مثلا بلی کا خون لگ گیا، بعض لوگ بلی بڑے شوق سے پالتے ہیں. خوب بلی پالی بھی آپ نے، بہت خوبصورت سی، بہت پیاری سی، بہت اچھی سی، بقول آغا شہریار کے. اتنے بعض کتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر انسان کہتا ہے یار یہ مسلمان اس سے زیادہ گندا لگ رہا ہے. تو کوئی ایسی بلی آپ نے پالی ہوئی ہے کہ تو اس کا خون فرض کریں، اس کا خون نکل آیا، وہ آپ کے بدن یا لباس پہ لگ گیا تو یہ معاف نہیں ہے نماز میں. بس اچھا، یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں بھی عرض کیا ہے مسئلہ، یہ اس مسئلے کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کروں، آغا سیستانی کا تو یہی مسئلہ ہے جو آپ کی خدمت میں نے پیش کیا ہے. البتہ آغا سیستانی کی اب یہاں پہ تھوڑا سا فائدہ مل رہا ہے، اس لیے میں عرض کرتا ہوں آپ کو کہ آغا سیستانی کی حیض کے خون کے علاوہ باقی تقریباً خونوں میں احتیاط واجب ہے. صرف حیض کے خون میں فتویٰ ہے آغا سیستانی کا، باقی یہ جتنے خون بیان کیے ہیں، استحاضہ، نفاس، کتا، سور، حرام گوشت جانور، مردار، کافر، ان سب میں آغا سیستانی کی احتیاط واجب ہے. اور آغا خوئی جو ہے ان کا تقریباً ان سب میں، کتے میں، سور میں، کافر میں، مردار میں، حرام گوشت جانور، ان سب میں فتویٰ ہے کہ یہ اگر لگا ہو انسان کے لباس پر تو اس کی نماز باطل ہے. اور بینیفٹ جو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ امام خمینی یہ فرماتے ہیں کہ حیض و نفاس اس میں فتویٰ ہے ان کا، استحاضہ میں احتیاط واجب ہے. آغا خمینی کی حیض و نفاس میں فتویٰ، استحاضہ میں احتیاط واجب. یعنی یہ تین خون تو ایسے میں نے کہا نا کہ فتوے کی بنا پر یا احتیاط کی بنا پر تینوں مراجع کی نظر میں یہ ممنوع ہے. یعنی ان میں کسی نے بھی چھوٹ نہیں دی ہے. جو تین مخصوص خون ہیں عورتوں کے، حیض و نفاس و استحاضہ، یہ تو ممنوع ہیں تینوں کے مطابق. جو تھوڑے بہت اختلافات ہیں وہ باقی خونوں میں ہیں. مثلا حلال گوشت جانور تو سب مانتے ہیں، کتا، سور، کافر، مردار، اور حرام گوشت جانور جس کو آغا سیستانی نے اور آغا خوئی نے منع کیا. آغا خمینی کہتے ہیں کہ یہ اگر کسی کے بدن پہ لگے ہوئے ہوں یا لباس پہ لگے ہوئے ہوں اور 1 درہم سے کم ہوں تو یہ معاف ہیں، ان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. آغا سیستانی کی ان سب میں احتیاط واجب تھی. آغا سیستانی کی ان تمام افراد میں احتیاط واجب تھی. یعنی آغا سیستانی کے یہاں حیض کے علاوہ باقی
نفاس، استحاضہ، کتا، سور، حرام گوشت جانور، مردار، ان سب میں آغاز سیستانی کی احتیاط واجب ہے، اور ان سب میں امام خمینی کا تقریباً حیض و نفاس وغیرہ کو اگر چھوڑ دیں تو باقی خونوں میں آغاز سیستانی امام خمینی اجازت دیتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ بنے گا کہ جو امام خمینی کی تقلید میں ہیں خواتین، ان کے لیے تو چھوٹ ہے۔ آغاز سیستانی والی وہ خواتین کہ جنہوں نے پیچھے تقلید کی ہے کبھی امام خمینی کی یا احتیاط واجب میں ان کی طرف رجوع کیا ہے، تو ان کے لیے بھی ایک گنجائش ہے۔ اگر کسی نے پتہ امام خمینی کی زندگی میں کوئی آغاز سیستانی کی تقلید میں ہونا ہے تو بہت مشکل، اگر کوئی ہو تو وہ رجوع کر سکتی ہے، ورنہ جنہوں نے نئی تقلید کی ہے ان کے لیے تو گنجائش نہیں ہے پیچھے جانے کی، لہٰذا پیچھے کے دروازے تو ان کے لیے بند ہیں، انہیں آگے کی طرف کسی کو ڈھونڈنا ہے کہ جو اس بات کی اجازت دیتا ہو۔ اور آغا خوئی کا ان سب میں فتویٰ، لہٰذا آغا خوئی والوں کے لیے کوئی بینیفٹ نہیں ہے، نتیجتاً آغا خوئی کے لیے نظریے میں وہ 3 خون بھی اور یہ سارے خون بھی فتوے کی بنا پر جو ہے وہ ان میں نماز نہیں ہو سکتی۔ بس نتیجہ یہ نکلا کہ خون اگر درہم سے کم ہو تو بعض صورتوں کو چھوڑ کے، یہ کتے، سور، تینوں خون جو عورتوں کے ہیں ان کو چھوڑ کے باقی خونوں میں نماز ہو سکتی ہے۔ نتیجہ نکلے گا کہ حلال گوشت جانور کا خون ہو اس میں نماز ہو سکتی ہے، انسان کا اپنا خون ہو، کسی اور انسان کا خون ہو اس میں نماز ہو سکتی ہے، بشرطیہ کہ یہ خون 1 درہم سے کم ہو۔ اگلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ درہم کا معیار کیا بنے گا۔ اب خود درہم کا معیار کیا بنے گا اس کے اندر بھی اختلافات موجود ہیں۔ اب اس کو اگر ہم، کیونکہ بعض فقہا نے کہا، جیسے آغا سیستانی کہتے ہیں انگوٹھے کا بند، یہ جو ایک ہے انگوٹھے کا اوپر کا پور، آغا خوئی نے کہا مثلا یہ والا انگلی کا پور، اور امام خمینی نے ایک سکے کا حوالہ دیا جو پرانے زمانے میں ایران میں رائج ہوتا تھا۔ یوں سمجھ لیں اگر ان تینوں کو آپ ملائیں، کامن اگر نکالنا چاہیں ہم، تو تقریباً یوں سمجھ لیں کہ جو 2 روپے اور 5 روپے کے سکے اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں رائج، یہ سمجھیں ایک ایسی مقدار ہے کہ جو تینوں کے لیے کامن بن سکتی ہے کہ اتنی مقدار میں اگر خون ہے تو وہ معاف ہے، اس سے کمتر، اتنا یا اس سے زیادہ ہے تو وہ معاف نہیں ہے، یعنی 1 درہم سے کمتر ہونا چاہیے، برابر بھی ہے تو وہ معاف نہیں ہے، 1 درہم سے کمتر ہونا چاہیے۔ تو یہ 2 روپے کا جو سکہ ہے اس وقت رائج، اس 2 روپے کے سکے سے کم خون اگر ہے تو وہ معاف ہے، اور اس سے زیادہ خون ہے یا اتنا خون ہے تو وہ معاف نہیں ہے۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات صورتحال یہ ہوتی ہے، مثلا فرض کریں آپ کا ایک لباس ہے اور لباس ایسا ہے کہ مثلا سنگل کپڑا ہے، استر وغیرہ اس کے اوپر نہیں لگا ہوا، درست سنگل کپڑا ہے، اس میں اگر آپ لیکن تھوڑا موٹا کپڑا ہو تو اس میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ نے مثلا اگر اس سائڈ پہ خون گرا ہے تو وہ جذب ہو کے دوسری سائڈ پہ بھی چلا جاتا ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو دونوں طرف خون نظر آ رہا ہے آپ کو، تو یہ 1 خون شمار ہوگا یا 2 خون شمار ہوں گے؟ اگر خون جذب ہو کر ایک سائڈ سے دوسری سائڈ تک پہنچ جائے تو یہ 1 خون شمار ہوگا یا 2 خون شمار ہوں گے؟ پہلا تو سوال یہ، ریفرینڈم کروا لیں خوب 1 منٹ۔ دوسرا سوال یہاں پہ، یہ پہلے دونوں سوال سن لیں پھر ایک اسٹارٹ کرتے ہیں ابھی۔ دوسرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے جب کپڑا موٹا ہوتا ہے، جذب ہوتا ہے خون، تو ایک سائڈ سے مثلا زیادہ نظر آ رہا ہے، ایک سائڈ پہ کم نظر آ رہا ہے، ایک طرف پھیلا ہوا ہے ایک طرف کم پھیلا ہوا ہے، تو معیار کس سائڈ کو بنائیں گے؟ اگر فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ یہ 2 سائڈز ہیں، یعنی 2 خون ہیں، اگر یہ 2 خون ہیں تو نتیجہ نکلے گا کہ دونوں ملا کر اگر درہم سے کم ہے تو معاف ہے، اگر دونوں ملا کر درہم سے بڑھ رہے ہیں تو معاف نہیں ہے۔ لیکن فرض کریں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ 1 ہے، یہ دونوں ملا کر 1 خون ہے، اگرچہ دونوں سائڈوں پہ نظر آ رہا ہے لیکن خون 1 ہے، جس طرح انہوں نے فرمایا ابھی، اگر یہ 1 خون ہے تو معیار کس کو بنائیں گے؟ کم والی سائڈ کو یا زیادہ والی سائڈ کو؟
خوب زیادہ والی سائڈ کو. زیادہ والی سائڈ اگر 1 درہم سے کم ہے تو پھر وہ معاف ہے, اور یہ فقہ نے اس کو ایک ہی خون شمار کیا ہے, اس کو 2 خون نہیں شمار کیا, اس کو ایک ہی خون شمار کیا ہے. لہذا اگر یہ 1 درہم سے کم ہے زیادہ والی سائڈ تو وہ معاف ہے, اور اگر درہم سے زیادہ ہے تو پھر وہ معاف نہیں ہوگی. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر کپڑا ایسا ہو کہ جس کے مثلا ڈبل کپڑا ہے, استر لگا ہوا ہے, اور ایک سائڈ پہ خون گرا ہے اور وہ جذب ہو کے استر تک بھی پہنچ گیا ہے, اس کو کیا کاؤنٹ کریں گی؟ بقول آپ کے تو ایک ہی خون ہے, تو اس کو کیا کاؤنٹ کیا جائے گا؟ آیا 1 خون کاؤنٹ ہوگا یا 2 خون کاؤنٹ ہوں گے؟ درست. اب یہاں پر فقہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں, اب آگے ایک مسئلہ آ رہا ہے, اس لیے اس میں آغا سیستانی نے ایک حاشیہ لگایا تو ہے, لیکن وہ میں آگے مسئلہ آئے گا تو کلیئر ہو جائے گا, اس لیے اس کو میں یہاں بیان نہیں کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ بہرحال یہ 2 کاؤنٹ ہوں گے اور دونوں کو ملا کر دیکھا جائے گا. دونوں ملا کر فرض کریں اگر اتنا سپاٹ بن رہا ہے کہ یہ درہم سے زیادہ ہے یا درہم جتنا ہے تو معاف نہیں ہے, اور دونوں ملا کر اگر درہم سے کم بن رہا ہے تو یہ معاف ہو جائے گا. تو 2 الگ الگ خون یہ کاؤنٹ ہوں گے. ایک چیز جو لکھی ہے انہوں نے آغا سیستانی نے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر بعض اوقات ڈبلنگ ایسی ہے کپڑے کی کہ عرف میں وہ ایک ہی شمار ہو رہا ہے, بھائی ان کے اگر غور کریں مثلا تو ڈبل ہے, مثلا جس طرح یہ ہے کف اس کا ہے ڈبل ہوتا ہے مگر عرف اس کو نہیں کہتا کہ یہ 2 کپڑے ہیں. یا مثلا فرض کریں آپ کے جو دامن کی اوپر سلائی ہوتی ہے وہ تھوڑا سا ڈبل کپڑا ہوتا ہے میرا خیال ہے, تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں, لیکن عرفی طور پہ یہ ڈبل نہیں کاؤنٹ ہوتا, یہ ایک ہی کاؤنٹ ہوتا ہے. اگر کوئی ایسا ڈبل کپڑا ہے کہ جو اتنا ملا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ عرفاً ایک ہی شمار ہوتا ہے تو پھر وہ ایک ہی کے حکم میں ہے. لیکن اگر اس قسم کا نہیں ہے, جس طرح مثلا فرض کریں استر ہے یا شمیز پہنی ہوئی ہوتی ہے یا مثلا مردوں نے بنیان وغیرہ پہنی ہوئی ہوتی ہے کہ جو 2 الگ الگ ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں, اگرچہ دونوں مثلا ایک ساتھ ہی پہنے ہوئے ہیں. یا مثلا فرض کریں کہ کیا کہتے ہیں اوپر آپ نے کوئی چیز لی ہے, جس طرح چادر لی ہوئی ہے اپنے کپڑوں کے اوپر, تو 2 کپڑے ہیں ڈبل لیئر ہے مگر 2 الگ الگ کاؤنٹ ہوتے ہیں عرفاً, تو اس صورت میں ان کو 2 شمار کیا جائے گا, اور متصل والی صورت میں اس کو 1 شمار کیا جا سکتا ہے آغا سیستانی کے نظریے کے مطابق. اچھا, اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ نسبتاً تھوڑا سا اہم ہے اس اعتبار سے کہ بعض اوقات خون نکلا ہوتا ہے, پسینہ آ رہا ہوتا ہے, تو اگر اس خون کے اندر مثلا پسینے کا ڈراپ آپ کا یا پانی کا قطرہ اس میں ایڈ ہو گیا, تو آیا جو چیز معاف ہے وہ خالص خون معاف ہے؟ ہم کہیں جی اس میں کوئی ایڈیشن ہو گئی تو معاف نہیں ہے, یا نہیں اس کا کچھ اور معیار ہے اور یہ بھی معاف ہو سکتا ہے اگر اس خون کے اندر کوئی چیز ایڈ ہوئی ہو تو. اس میں آغایون فرماتے ہیں کہ اگر تو خون میں کوئی رطوبت مثلا کوئی پانی کا قطرہ کوئی پسینے کا قطرہ شامل ہو جائے, تو امام خمینی اس میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ خون اور رطوبت دونوں ملا کر درہم یا اس سے زیادہ بن جائیں اور اطراف کو زیادہ آلودہ کر رہے ہیں تو اس کی نماز باطل ہے. بلکہ اگر یہ رطوبت اور خون یعنی ایک قطرہ پانی اور یہ خون یہ دونوں ملنے کے بعد درہم سے زیادہ نہ بھی ہوں اور اطراف کو آلودہ نہ بھی کریں, تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز اس والے خون میں جس میں پانی ملا ہوا ہے یا پسینہ ملا ہوا ہے معاف نہیں ہے. لیکن اگر اب ایک جملہ کا انہوں نے وہ مجبوری اب کہہ دیا تو بولنا پڑے گا, ایک مسئلہ اگر آپ لوگوں نے سنا ہوا ہو, مجھے نہیں معلوم, کچھ چہرے تو مجھے ایسے لگنا شاید ہو سکتا ہے انہوں نے سنا ہوا ہو یہ مسئلہ, بلکہ شاید میں نے پچھلی دفعہ بھی پچھلی دفعہ کسی نے سوال پوچھا تھا, اس میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اگر فرض کریں آپ کے منہ سے بہت کم مقدار خون نکلتا ہے اور وہ تھوک میں گل مل کے ختم ہو جائے, سب نے سنا ہوگا درست, اگر جو سو نہیں رہی ہوں گی پچھلی دفعہ, تو وہ جو خون نکلا ہے منہ سے اور آپ کی تھوک میں گل مل کے ختم ہو جائے بالکل, تو یہ تھوک پاک بھی ہے اور اس کو نکلا بھی جا سکتا ہے درست. یہ سملر مسئلہ انہوں نے یہاں پر کہا آغا خمینی نے
کہ اگر یہ خون کے اندر جو پانی کا اسپاٹ گرا ہے یا پسینے کا قطرہ گرا اتنا کم مقدار میں ہے کہ جو اس خون میں گل مل کے ختم ہو گیا، خون خون ہی رہا، یعنی دو چیزوں کا مجموعہ نہیں بن رہا ہے، خون پلس پسینہ، خون پلس پانی، بلکہ یہ خون خون ہی رہا، اتنا کم مقدار میں گرا ہے کہ وہ گل مل کے ختم ہو گیا اس خون میں، تو پھر یہ خونی کے احکام اس پہ جاری ہوں گے، پھر اس میں نماز ہو سکتی ہے اگر درہم سے کم ہے، اور نہیں ہو سکتی اگر درہم یا درہم سے زیادہ ہے۔ لیکن اگر نہیں، جو خون کے اندر پانی یا پسینے کا قطرہ گیا ہے وہ پرومیننٹ ہے، گل مل کے ختم نہیں ہوا، تو پھر آغا خمینی کا نظریہ تو یہ ہے کہ چاہے وہ درہم سے بڑھ جائے، چاہے درہم سے نہ بڑھے، چاہے اطراف کو آلودہ کرے، چاہے آلودہ نہ کرے، دونوں صورتوں میں نماز اس کی اس خون کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جہاں پہ آلودہ نہیں کر رہا اور درہم سے زیادہ نہیں ہو رہا وہاں پر احتیاط واجب، اور باقی صورتوں میں فتویٰ۔ جی بتا رہا ہوں، آغا خوئی اور آغا سیستانی دونوں یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ درہم سے زیادہ تو نہیں ہو رہا لیکن اطراف کو آلودہ کر رہا ہے، مثلا پہلے جتنا خون تھا اور جتنا حصہ اس نے نجس کیا ہوا تھا، اس پانی کا قطرہ گرنے کے بعد خون بڑھ گیا، ظاہری بات ہے پانی کا ایک یا دو قطرے جائیں گے تو خون بڑھے گا تو صحیح نا، خون بڑھ گیا، منتہا ابھی بھی مجموعی طور پر درہم سے زیادہ نہیں بن رہا ہے، لیکن بہرحال پہلے فرض کریں کہ اگر پہلے اس نے جو ہے اتنے حصے کو آلودہ کیا ہوا تھا تو پانی جانے کے بعد مثلا تھوڑا سا بڑھ گیا ہے لیکن یہ ابھی بھی درہم سے کم ہے، تو اس صورت میں اگر اطراف کو آلودہ کر دیا ہے تو آغا خوئی اور آغا سیستانی دونوں فرماتے ہیں کہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی چاہے وہ درہم سے نہ بھی بڑا ہو۔ لیکن اگر صرف خون کے مثلا جس طرح یوں فرض کریں کہ یہ خون کا ڈراپ، اسی کے بعین اوپر ایک پانی کا ڈراپ آ کے کھڑا ہو گیا ہے، درست؟ جس سے بعض اوقات خون تھوڑا سا اگر تھوڑا سا پرانا ہو جائے، بہت زیادہ نہیں تو تھوڑا سا جمنی والی شکل میں آتا تھا، بالکل ابھی وہ جمع نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بالکل وہ سخت ہو گیا، ایسا بھی نہیں، بالکل مثلا فرض کریں تھوڑی دیر ہوئی ہے، 15 منٹ ہوئے ہیں، 20 منٹ ہوئے ہیں، تو وہ تھوڑا سا جمنے والی شکل میں آ جاتا ہے، اس کے اوپر ایک پانی کا قطرہ یا پسینے کا قطرہ آ کے ٹک گیا، درست؟ اس نے نہ اطراف کو آلودہ کیا اور درہم سے بھی نہیں بڑھا، تو اس میں دونوں فرماتے ہیں کہ ظاہراً اس میں نماز صحیح ہے۔ ظاہراً کا مطلب یہ کہ فتویٰ ان دونوں کا کہ اس خون میں نماز ہو سکتی ہے کہ جو نہ اطراف کو آلودہ کرے اور نہ ہی درہم سے بڑھ جائے۔ اب یہاں پر امام خمینی والے ان کو ایک بینیفٹ مل سکتا ہے کہ انہوں نے اگر آغا سیستانی کی طرف رجوع کرنا چاہیں تو وہ آغا سیستانی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اس مسئلے میں، تو جہاں پر وہ اطراف کو آلودہ نہیں کر رہا کیونکہ ان کی احتیاط تھی، وہ یہاں پر رجوع کر کے ان کے لیے ایک مشکل حل ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے جو میں سمجھ رہا ہوں ان کی عبارت سے، میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ میری سمجھ میں جو آ رہا ہے ان کی عبارت سے مسئلہ، اور وہ یہ ہے کہ خون نہ لگے بلکہ ایک متنجس پانی جو خون سے نجس ہوا ہو وہ پانی لگ جائے، مثلا ایسا پسینہ لگ جائے آپ کے بدن یا لباس پر کہ جو متنجس ہو، خون نہیں لگا، آیا وہ معاف ہے یا معاف نہیں ہے اگر درہم سے کم ہو، مثلا ایک ڈراپ پانی کا گر گیا کہ جو متنجس سے بے خون تھا، کہتے ہیں کہ نہیں وہ معاف نہیں ہے، اس میں نماز نہیں ہو سکتی۔ یہ تینوں مراجع کا یہی ہے، خون نہ لگے آپ کے بدن یا لباس پر بلکہ ایک ایسی رطوبت، ایک ایسا پانی، ایک ایسی تری، چاہے وہ پانی کی ہو چاہے وہ غیر پانی کی ہو، کہ جو خون سے نجس تھی وہ آپ کے بدن یا لباس پہ لگے، خود خون نہیں لگا۔ جیسے عرض کیا کہ متنجس پانی، مثلا فرض کریں ایک گلاس میں پانی ہے، اس میں خون کا ایک قطرہ گر گیا، پورا پانی نجس ہو گیا، اب اس کا ایک قطرہ آپ کے بدن یا لباس پہ گرا ہوا ہو جو درہم سے کم ہو، تو اس میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ یہ تینوں مراجع فرماتے ہیں کہ اس میں نماز نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اگلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر خون آپ کے بدن یا لباس پر لگا ہوا تھا اور جو درہم سے کم تھا، اور اسی خون پر مثلا جیسے ابھی ہم نے مثال بنائی جی پانی ٹک گیا اس کے اوپر، اب فرض کریں اب پانی نہیں کوئی اور نجاست آ کے اس کے اوپر ٹک گئی،
مثلا فرض کریں بچے نے پیشاب کیا، ایک چھینٹ اڑی اور وہ آ کے اسی جمے ہوئے خون کے اوپر جو تقریباً جم رہا تھا اس کے اوپر آ کر ٹک گئی. تو یہ جو اب کیا ہو گیا، مثلا فرض کریں یہ جس طرح پہلے خون پلس پانی تھا نا، اب سمجھیں خون پلس پیشاب، دو نجاستیں ہو گئیں. پہلے خون ہے، اس کے اوپر پیشاب آ کے ٹک گیا ایک قطرہ مثلا. تو آیا یہ معاف ہے یا معاف نہیں ہے؟ اس میں بھی تقریباً آغا سیستانی دیکھیں انہوں نے دو صورتیں بنائی ہیں مطلب ایک میں احتیاط اور ایک میں فتویٰ. نتیجہ یہ کہ معاف نہیں ہے. آغا خوئی کا بھی یہی ہے کہ معاف نہیں ہے، اور آغا یہ سیستانی کا بھی یہی ہے معاف نہیں، اور امام خمینی کی تو بہت صراحت ہے کہ یہ معاف نہیں ہے. صرف ایک صورت ہے البتہ آغا خوئی نے اس کو تھوڑا عرض کروں آپ کی خدمت میں، تھوڑا سا تفصیل دیا ہے. اس کا ڈسٹر کہاں ہے؟ ایک منٹ. اچھا، امام خمینی نے تو کسی قسم کی کوئی تفصیل نہیں دی ہے. امام خمینی کہتے ہیں کہ اس میں نماز نہیں ہو سکتی، چاہے امام خمینی چاہے بدن اور لباس تک وہ دوسری نجاست پہنچے یا نہ پہنچے. یعنی آغا خمینی کے اعتبار سے وہ جو دوسری نجاست مثلا پیشاب کا قطرہ ہے وہ خون ہی پہ ٹک گیا ہے، بدن اور لباس تک نہیں پہنچا، تب بھی یا نہیں مثلا خون کے ساتھ پھیل کے وہ بدن اور لباس تک بھی پہنچ گیا لیکن درہم سے کم ہے، تب بھی دونوں صورتوں میں امام خمینی کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے، نماز باطل ہے اس میں نماز. فتویٰ امام کا. آغا سیستانی نے کہا کہ نہ پہنچے تو احتیاط کی بنا پر، یعنی اگر نجاست بدن یا لباس تک پہنچے تو امام خمینی کی طرح آغا سیستانی بھی کہتے ہیں کہ نماز باطل ہے. لیکن اگر بدن اور لباس تک نہ پہنچے، جس طرح مثال بنائی تھی کہ ٹک کے اس کے اوپر کھڑا ہو گیا، درست، تو ایسی صورت میں آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط کی بنا پر نماز اس کی باطل ہے. اور آغا خوئی فرماتے ہیں کہ اگر بدن اور لباس تک پہنچے تو باطل ہے. اس کا مطلب ہے کہ نہ پہنچے تو ان کے نظریے میں باطل نہیں ہے. درست. اب آپ نتیجہ کیا ہو گیا؟ ان کے یہاں دونوں صورتوں میں باطل. آغا خوئی کے یہاں اگر پہنچے تو باطل، نہ پہنچے تو نہیں باطل. درست. اور آغا سیستانی کی نہ پہنچنے میں احتیاط واجب اور پہنچنے میں فتویٰ. اب اس احتیاط واجب میں اگر کسی کے پاس گنجائش بنتی ہو کہ وہ پیچھے کی طرف آ سکے اور آغا خوئی کی طرف رجوع کر سکے تو ایک اس کے لیے آپشن کھل سکتا ہے، یا آغا سیستانی کے بعد والے جو مجتہد ہیں وہ اس بات کی اجازت دیتے ہوں تو آغا سیستانی والوں کو ایک سہولت مل سکتی ہے کہ وہ پھر احتیاط کی طرف رجوع کرتے ہوئے احتیاط کی بنا پر اس صورت میں کہ جب وہ نجاست نہ پہنچے بدن اور لباس تک اپنی نماز کو صحیح سمجھ سکتے ہیں. درست جی. اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو چوتھی چیز تھی ایکسیپشن تھی کہ اگر کوئی چھوٹا لباس جیسے ٹوپی ہے یا جراب ہے یا مثلا آپ لوگوں کی سلیوز ہیں یہ نجس ہو جائے، اور چھوٹے لباس کا معیار شروع والے درس میں آ چکا ہے کہ چھوٹا لباس کسے کہتے ہیں کہ جو خالی کافی نہ ہو شرمگاہ کو چھپانے کے لیے، اگر وہ نجس ہو جائے تو اگر وہ چھوٹا لباس جو نجس ہو گیا ہے، امام خمینی نے ایک شرط لگائی ہے اور وہ یہ کہ اگر وہ مردار اور حیوان حرام گوشت جانور جیسے بلی مثلا فرض کریں جو مثالیں پہلے بھی آئیں، مثلا فرض کریں زیبرا ہے، خرگوش ہے یا اور اس قسم کے جانور، حرام گوشت جانور یا مردار، چاہے حلال گوشت کا ہی ہو مردار، اگر وہ مردار ہے، کیونکہ مردار کا مطلب یہ کہ ایسا جانور کے اگر حلال گوشت ہے ایسا جانور کے جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، جو بغیر شرعی طریقے کے ذبح کے کسی اور طریقے سے مر جائے، درست، ناگہانی موت اس کے اوپر وارد ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، کوئی دل کا دورہ پڑ جائے اس کو، کوئی اور کیا کہتے ہیں کوئی برین ہیمریج وغیرہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، خلاصہ
کسی وجہ سے وہ اس دار فانی سے کوچ کر کے دار بقا تک پہنچ جائے تو فرماتے ہیں کہ یہ مردار ہے، یہ بھی ولو حلال گوشت جانور تھا۔ تو جب مردار کہتے ہیں تو اس میں صرف حرام گوشت جانور مراد نہیں ہوتی، مردار میں سب شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب حرام گوشت جانور کہتے ہیں تو اس میں پھر حلال گوشت جانور شامل نہیں ہوتے ہیں۔ تو ان دو کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ کئی جگہ پہ یہ مسائل آتے ہیں، ان دونوں کے اندر فرق پڑ جاتا ہے بعض جگہوں پہ، تو یہ آپ کو ان کا ڈفرنس جو ہے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو امام خمینی نے دو شرطیں لگائیں، ایک تو یہ کہ مردار نہ ہو، وہ چھوٹا لباس مردار کا بنا ہوا نہ ہو، اور حرام گوشت جانور کے اجزاء کا بنا ہوا نہ ہو، تو چاہے نجس ہو جائے تو وہ معاف ہے نماز میں اور اس میں نماز صحیح ہے۔ اسی طرح کسی کی انگوٹھی نجس ہے اور نجس انگوٹھی پہن کے نماز پڑھ رہا ہے، اس میں بھی اس کی نماز صحیح ہے۔ یہ امام خمینی علیہ الرحمہ۔ آغا سیستانی، اچھا امام خمینی کا بھی یہی ہے اور آغا خوئی کا بھی یہی ہے، دونوں کا نظریہ ایک جیسا ہے۔ آغا سیستانی نے مردار کو تو مانا ہے کہ اگر وہ نجس مردار کا بنا ہوا نہ ہو، اور دوسرا امام خمینی نے حرام گوشت جانور کا تھا، انہوں نے نجس العین کہا ہے آغا سیستانی نے۔ نجس العین حرام گوشت جانور کی اقسام میں سے، مگر دائرہ بہت تنگ ہے۔ دیکھیں یعنی حرام گوشت جانور، میں نے عرض کیا نا کہ حرام گوشت جو جانور ہیں ان کو آپ دو میں تقسیم کر سکتے ہیں، یا نجس ہیں یا پاک ہیں۔ جب خالی حرام، جس طرح امام خمینی نے کہا، انہوں نے حرام گوشت جانور کہا تو اس میں یہ دونوں شامل ہو جائیں گے، نجس والے بھی پاک والے بھی۔ لیکن آغا سیستانی نے صرف اس والے کو کہا، اس کا مطلب ہے یہ شامل نہیں ہوں گے، درست؟ یعنی امام خمینی کے نظریے میں حرام گوشت جانور انہوں نے کہا کہ حرام گوشت جانور کا بنا ہوا نہ ہو تو چھوٹا لباس اگر نجس ہو جائے تو پاک ہے۔ لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں کہ نہیں، حرام گوشت نہیں، نجس العین جانور جو صرف دو ہیں، کتا اور سور، ان کا بنا ہوا نہ ہو تو معاف ہے۔ بس مردار دونوں نے مانا ہے، بلکہ تینوں نے، آغا خوئی اور امام خمینی نے حرام گوشت جانور دوسری شرط لگائی ہے، آغا سیستانی نے دوسری شرط جو ہے نجس العین کی لگائی ہے کہ نجس العین وہ جانور نہ ہو تو پھر جو ہے وہ اگر چھوٹا لباس نجس ہو جائے تو وہ معاف ہے نماز میں۔ اور تینوں مراجع نے کہا کہ اگر انگوٹھی نجس ہو تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگلا جو مسئلہ ہے، دیکھیں ابھی تک تو یہ بات ہے، مثلا جب ہم بات کرتے ہیں جرابوں کی، جب ہم بات کرتے ہیں ٹوپی کی، آستینوں کی، سلیوز وغیرہ کی، تو اس میں مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ سلیوز جو آپ نے پہنی ہوئی ہیں، نہ وہ جو سلیوز آپ کی جیب میں پڑی ہوئی ہیں، درست؟ وہ جرابیں جو آپ نے پہنی ہوئی ہیں، نہ وہ جرابیں جو آپ کی جیب میں پڑی ہوئی ہیں۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اٹھایا ہوا ہونا، یا بقول جس طرح انہوں نے لکھا ہے بعض جگہوں پر ساتھ ہونا، آپ کے ہمراہ ہونا۔ تو ہمراہ دو طرح سے ہو سکتے ہیں نا، مثلا فرض کریں میں کہتا ہوں جی اگر جو سلیوز آپ کے ساتھ ہیں، خوب آپ کے ساتھ ایک مرتبہ یہ پہنی ہوئی ہیں تب بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور جیب میں ہیں تب بھی آپ کے ساتھ ہیں، درست؟ اگر آپ نے سلیوز یا ساکس آپ نے پہنے ہوئے ہیں تب بھی کہلائے گا کہ یہ آپ کے ساتھ ہیں۔ مثلا کوئی آپ نے پہنے ہوئے ساکس کو پوچھے آپ کے ساکس میرے پاس ہیں یا میرے ساتھ ہیں، میں نے پہنے ہوئے ہیں، اس کو دکھا بھی دیں گی پاؤں اٹھا کے مثلا کہ میں نے پہنے ہوئے ہیں مثلا، درست؟ خوب ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جیب سے نکال کے دکھائیں گے یہ میرے پاس ہیں یا میرے ساتھ ہیں۔ تو ساتھ ہونا اردو زبان میں خاص طور پر دو سینس میں استعمال ہوتا ہے، پہنا ہوا بھی ہو تو ساتھ ہے آپ کے، اور جیب میں پڑا ہوا ہو بھی تو ساتھ ہے۔ ابھی تک جو مسئلہ تھا وہ پہنے ہوئے کے مسائل تھے کہ پہنی ہوئی ٹوپی، پہنا ہوئی آستین، پہنی ہوئی ساکس، یہ اگر نجس ہوں تو آیا اس میں نماز ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی۔ اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کی مثلا پاس ہے، آپ نے جیب میں رکھی ہوئی ہے، ایک نجس چیز آپ کی جیب میں ہے، یا ایک نجس کپڑا آپ نے اٹھایا ہوا ہے، ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، مثلا فرض کریں ایک شال ہے جو آپ کے ہاتھ میں، اور رکھ اس لیے نہیں زمین پہ رہی کہ مثلا فرض کریں کھلی ہوا میں، کھلی فضا میں آپ نماز پڑھ رہی ہیں، ہوا بہت تیز چلی، آپ کو خوف ہے کہ اڑ جائے گی، آپ نے الحمد سورہ پڑھ لی اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی چادر، تو آیا یہ چادر جس کو آپ نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے جو نجس ہے، اور یہ استثنائی موارد میں بھی شامل نہیں ہے فرض کریں،
یعنی درہم سے زیادہ خون ہے، زخم کا بھی نہیں ہے، جو بھی آپ پاس خون کے علاوہ کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو یہ اگر اٹھائی ہوئی ہو تو آیا نماز میں مضر ہوگی اس کا اٹھانا یا نہیں؟ اگر اٹھا کے آپ نماز پڑھیں تو نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، یا اگر نجس رومال آپ کی جیب میں پڑا ہوا ہے تو یہ نجس رومال آپ کی جیب میں ہو، فرض کریں نجاست بھی ایسی ہو جو معاف نہ ہو، تو یہ آپ کو نماز کے لیے مضر ہے آپ کی اور نماز باطل ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر جیب میں نجس رومال پڑا ہوا ہے تو پڑا، نجس رومال کے پورا کتا بھی جیب میں پڑا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خوب، مسئلہ کیا ہے؟ یعنی فقہی اعتبار سے کیا صورت حال ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ امام خمینی کا تو نظریہ احتیاط کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر نجس چیز اتنی بڑی ہے کہ جو بڑا لباس شمار ہوتا ہے جس سے شرمگاہ چھپائی جا سکتی ہے خالی، وہ نمازی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، یعنی اس نے اٹھائی ہوئی ہو یا اس نے مثلا کاندھے پہ رکھی ہوئی ہو، یا جس طرح بعض لوگ شال کاندھے پہ رکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ نمازی کے ساتھ احتیاط واجب کی بنا پر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی نے مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے مثلا ایک مدت تک اسی طریقے سے نمازیں پڑھی ہیں تو ان کی قضا بہرحال واجب نہیں، یہ ایک انہوں نے احسان فرمایا کہ قضا کو واجب نہیں سمجھتے، درست۔ لیکن آغائے خوئی اور آغائے سیستانی وہ جو ہیں پاس ہونے کو یا اٹھائے ہونے کو مضر نہیں سمجھتے ہیں، اور کیونکہ احتیاط واجب ہے لہذا ان کی طرف رجوع کرنے کی گنجائش ہے۔ اگر رجوع کر لیں تو تینوں کا نظریہ کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے یا جیب میں آپ کی پڑی ہوئی ہے نجاست، درست، تو اس میں جو ہے مثلا فرض کریں کہ مشکل نہیں ہے، نماز ہو سکتی ہے، حتیٰ احتیاط واجب لگائی نا، احتیاط واجب لگائی، حتیٰ اگر آپ کو یاد ہو پہلے جب نجاست کی بات آئی تھی نجس شرائط لباس میں، وہاں پہ بھی یہ ظاہراً مسئلہ آیا تھا کہ حتیٰ اگر نجس العین بھی آپ کی جیب میں ہو تو یہ فرماتے ہیں کہ نماز صحیح ہے، درست، اس سے نجاست، اس کی نجاست آپ کے جسم یا لباس تک سرایت نہیں کرنی چاہیے، نہ پہنچے۔ خوب، اس کے بعد اللہ آپ کو نیکی دے کچھ، اچھا یہ ہماری جو گفتگو چل رہی ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں کیونکہ مقدمات نماز میں چل رہی ہے اور نمازی کے لباس کا مسئلہ چل رہا ہے، تو یہ ریلیٹڈ ہے نماز سے مسائل ہمارے، درست۔ خوب، یہاں تک تو شرائط نماز پوری ہو گئیں اور اس کی جو استثناء اور ایکسیپشنز تھیں وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دی۔ ایک ایکسٹرا مسئلہ جو امام خمینی نے بیان کیا وہ میں ابھی نہیں چھیڑ رہا ہوں کیونکہ ایک تو طے بھی نہیں ہے ہمارا کہ امام خمینی کے مسائل اس طرح سے بیان کیے جائیں، اور دوسرا باقی مراجع نے اتنا اس کے اوپر بیان نہیں کیا تو اس لیے پھر الجھن زیادہ ہو جائے گی ان لوگوں کے لیے کہ جو تقلید میں نہیں ہے امام خمینی کی، اس لیے فعلاً اس کو میں نہیں چھیڑ رہا ہوں۔ اور ایک بڑی وجہ نہ چھیڑنے کی یہ بھی ہے جو میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں آپ میں سے کوئی اگر ہو ایسی تو میں ایک بھی ہوگی تو میں پڑھ دوں گا کہ جس کے پاس صرف ایک ہی لباس ہو، کوئی ایسی آپ میں سے ہیں کہ جن کے پاس ایک کے علاوہ کوئی دوسرا لباس نہ ہو، تو یہ کم سے کم آپ لوگوں کا تو مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا اس کو پھر بیان کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ زیرو لگا کے تو ہو سکتے ہیں لیکن بغیر زیرو کے شاید کوئی بھی نہ نکلے۔ سفر میں بھی کون ہوتا ہے جس کے پاس صرف ایک ہی لباس لے کے نکلے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ نہیں، میں عرض کیا نا کہ نہیں پیش آ سکتا، اس لیے کہ کون ایسی ہوتی ہے آپ میں سے، آپ نے کبھی سفر کیا؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ صرف ایک ہی جوڑا جو پہنا ہوا ہے بس اسی کو لے کے نکلی ہوں؟ ہاں، وہ مجبوری والا مسئلہ آ سکتا ہے جو پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کا سارا لباس جو ہے فرض کریں بس کی چھت پہ بندھا ہوا ہے پورا رسیوں سے اور وہ نہیں اتر سکتا، اور جو آپ کا لباس جو تن پر ہے وہ نجس ہو گیا اور مثلا پاک کرنا ممکن نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک لباس والا نہیں ہے مسئلہ، یہ دوسرے وہ مجبوری والا مسئلہ ہے۔ صرف ایک ہی لباس ہو ولا غیر، یعنی اور کوئی دوسرا لباس ہی نہیں ہے اس کے پاس، یہ وہ مسئلہ ہے، لہٰذا یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کس معاشرے کی انہوں نے بات کیا میں نے۔ حالا اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں نمازی کے لباس میں مستحب قرار دی گئی ہیں۔ اچھا، یہ بھی عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ بعض فقہ مستحب سے تعبیر کرتے ہیں، بعض فقہ کہتے ہیں کہ جی جیسا آغا سیستانی کی تعبیر ہے کہ بعض چیزوں کو فقہائے عظام نے جو ہے وہ مستحب قرار دیا ہے، خود اپنا نظریہ انہوں نے نہیں پیش کیا، فقہ کی گردن پہ ڈال دیا۔ تو ایک بات یاد رکھیں، یہ پہلے بھی شاید آپ لوگوں نے
یہ مسئلہ سنا ہوگا یقیناً، بلکہ اور وہ یہ ہے کہ جتنی تحقیق مجتہد فتویٰ دینے میں جب واجب اور حرام کی بات ہوتی ہے جتنی تحقیق کرتا ہے، مستحبات اور مکروہات میں اتنا وقت صرف نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال اجتہاد آسان کام نہیں ہے، یہ تو ہمیں تو بہت آسان لگتا ہوگا شاید، لیکن ایک فتویٰ نکالنا اس کے لیے بعض اوقات کتنے کتنے مہینے گفتگو ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، اس میں بھی بعض اوقات نتیجہ نہیں نکلتا تو وہ احتیاط واجب لگا کر اپنی گردن تو بچا لیتے ہیں لیکن ہمیں پریشان کر دیتے ہیں۔ درست؟ خوب مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ واجبات کے اندر بھی اتنا سرخپائی کریں، پھر مستحبات اور مکروہات میں بھی تو وہ اتنا نہیں کرتے ہیں اس کے اندر۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کچھ روایتیں ہیں ہمارے پاس جو شاید میں نے پہلے بھی عرض کی آپ کی خدمت میں، اور ان روایتوں میں پیغمبر سے بھی ہیں اور باقی ائمہ سے بھی ہیں کہ اگر آپ تک ہمارے نام سے کوئی عمل پہنچے، درست، اور اس میں کسی کام کے کرنے پر اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہو، اور پھر آپ اسی اجر و ثواب کو لینے کی خاطر اس عمل کو انجام دیں، تو پروردگار عالم ضرور ضرور آپ کو اس اجر و ثواب کو عطا کرے گا، چاہے وہ روایت ہم نے نہ بھی کہی ہو۔ یعنی یہ روایت کا جملہ ہے وَلَوْ لَمْ نَقُلْ ہو، یعنی چاہے ہم نے نہ بھی کہا ہو تب بھی آپ کو اجر و ثواب مل جائے گا۔ یہ فضل پروردگار عالم ہے کہ خدا یہ سوچتا ہے کہ اس بندے نے تو ثواب کے لیے کیا ہے تو میں کیوں اس کو محروم بھیجوں۔ چلو نہیں کہا میرے رسول نے، نہیں کہا میرے ائمہ نے، باش عیب نہ دارے، پھر بھی ان کو ثواب دے دو۔ تو پروردگار عالم اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ تو ان روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہا کہتے ہیں کہ اتنی پھر سرخپائی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جہاں پہ واجبات و محرمات کا مسئلہ ہے وہ تو ہے ہی ہے، وہاں تو کرنی پڑتی ہے، مجبوری ہے، لیکن جب یہ روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں تو ان روایتوں کے ہوتے ہوئے میں یہ طے کروں کہ جی یہ واقعاً مستحب ہے اور آپ اس کو انجام دیں۔ خدا کہہ رہے، رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر مستحب نہ بھی ثابت ہو، اگر صرف اجر و ثواب کی خاطر تم نے عمل کیا تو خدا دے دے گا۔ تو وہ ان روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر بہت زیادہ سرخپائی نہیں کرتے ہیں۔ لہذا ایک قانون ہے، اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی مستحبات حتیٰ توضیح میں بھی جس طرح یہ آ رہے ہیں یا مکروہات ہیں، ان کو رجا کی نیت سے انجام دے دیں آپ۔ رجائے مطلوبیت، رجا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نے کہا ہوگا تو خدا کے کہنے کی وجہ سے آپ کو ثواب مل جائے گا، اور نہیں کہا ہوگا تو اس حدیث کی وجہ سے آپ کو ثواب مل جائے گا۔ لہذا رجا کی نیت سے آپ کو کوئی، آپ جتنی بھی مفاتی ہے، بعض اوقات لوگ پریشان ہوتے ہیں جی یہ غسل کرنا ہے نہیں کرنا ہے، تو مفاتی میں جو بھی غسل لکھا ہوا ہے، جو بھی اس کے اندر عمل لکھا ہوا ہے، جو بھی اس کے اندر مستحب نماز ہو، مستحب روزہ ہو، مستحب غسل ہو یا اور دوسری چیزیں، رجا کی نیت سے سب پڑھ ڈالیں، پوری مفاتی پڑھ ڈالیں، کوئی مشکل نہیں، لیکن رجا کی نیت سے۔ یہ نہ قصد کیجیے گا کہ جی یہ کیونکہ خدا نے کہا ہے اور رسول نے کہا، کیونکہ اس میں تو شروع میں لکھا کہ جی امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے، تو آپ یہ نہ سوچتے ہو کہ یہ واقعاً امام صادق ہی کی روایت ہے تو میں عمل کروں، نہیں، آپ رجا کی نیت سے کہ اگر یہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہوگا تو آپ کو اجر و ثواب مل جائے گا، ورنہ وہ اس کھاتے میں چلا جائے گا، پھر بھی اجر و ثواب آپ کو مل جائے گا۔ تو آپ رجا کی نیت سے ان تمام اعمال کو انجام دے سکتی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مردار سے مراد کیا وہ جانور ہے جسے ذبیحہ نہ کیا گیا ہو؟ وضاحت کریں۔ میں نے عرض کر دیا کہ چاہے حلال گوشت جانور ہو چاہے حرام گوشت جانور ہو، جو بغیر شرعی طریقے کی ذبح کے مر جائے اس کو مردار کہتے ہیں۔ خوب، اب یہ کچھ مستحبات بیان کیے گئے کہ نمازی کے لباس میں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ مستحبات ضروری نہیں کہ ثابت ہوں ان کا استحباب، لہذا رجا کی نیت سے آپ عمل کر سکتی ہیں۔ اب پہلی جو چیز ہے وہ اتفاق سے مردانی چیز ہے کہ مرد جو ہے یہ امامہ اور یہ تحت الحنک اس میں دیا ہوا ہے۔ تحت الحنک کا مطلب ہوتا ہے اس کا ایک جو کونا ہوتا ہے اس کو نکال کے، آپ نے اگر دیکھا ہو ایران وغیرہ میں تو وہاں پہ وہ گلے سے نکال کے انہوں نے پیچھے ڈالا ہوا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تحت الحنک۔ حنک اصل میں اس حصے کو کہتے ہیں تحت الحنک، یعنی حنک کے نیچے سے گزاریں اس کو، درست؟ تو وہ البتہ یہ تحت الحنک اس کی بھی روایتیں عجیب و غریب ہیں۔ شیخ صدوق، جہاں تک مجھے یاد پڑا ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بعض روایتیں نقل کی ہے کہ حتیٰ نماز کے علاوہ بھی انسان اگر امامہ پوش ہے تو اس کو تحت الحنک نکالنا چاہیے۔ اور بعض روایتوں میں ظاہراً یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں نکالتا تو اگر اس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے کہ جس کا علاج نہ ہو، مفہوم ہے روایت کا ایگزیکٹلی اب یاد نہیں، تو وہ کسی کو ملامت نہ کرے سوائے اپنے آپ کے، یعنی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اس بات کی۔
علام ان تاکیدوں سے سالے بالاتر ہو گئے ہیں. خوب. دوسری یہ کہ ابا پہنے، یہ بھی مردوں کے لیے ہے. سفید لباس دونوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ نماز میں سفید لباس کے ذریعے نماز پڑھیں. لباس میں بھی جو سب سے پاکیزہ ترین لباس ہے اس کو پہنیں، اور خوشبو کو استعمال کریں، اور ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہنیں. یہ چند چیزیں ہیں جو اب یہاں پہ چھوٹی کتاب ہے تو انہوں نے اسی حد تک اکتفا کیا ہے. باقی اور دوسری کتابوں میں بھی کچھ مستحبات موجود ہیں. یہ مستحبات جہاں تک مکروہ. اچھا یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک اور بات. مثلا فرض کریں ایک چیز آپ نے دیکھی مستحب، مثلا فرض کریں آپ آغا خامنائی کی تقلید میں ہیں، آپ کو آغا خامنائی کا مسئلہ نہیں ملا، آپ نے دیکھ لیا آغا خوئی میں چند چیزیں لکھی ہیں، رجا کی نیت سے کرنا ہے تو آپ کسی بھی رسالہ عملیہ پہ اٹھا کے عمل کر سکتی ہیں، مستحبات و مکروہات کی حد تک، لیکن رجا کی نیت سے. درست. اور کچھ چیزیں نماز میں مکروہ قرار دی گئی ہیں. ان میں سے یہ ہے کہ سیاہ لباس پہننا. البتہ سیاہ لباس کی کراہیت آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے ہمارے نظریے میں، لیکن پھر بھی اگر کوئی رجا کی نیت سے بچائے اپنے آپ کو نماز میں سیاہ لباس پہننے سے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. میلا لباس پہننا، تنگ لباس پہننا، یہ شاید خاص خواتین کے لیے آیا ہے. اور شرابی کا لباس پہننا یا ایسے شخص کا لباس پہننا جو نجاست وغیرہ سے پرہیز نہیں کرتا، ایسے لباس کو پہننا جس کے اوپر شکل وغیرہ بنی ہوئی ہو جاندار کی. لباس کے بٹنوں کا بٹن کھلے ہونا، اور اسی طریقے سے ایسی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھنا جس کے اوپر کسی کی شکل بنی ہوئی ہو، یعنی کسی روح والی چیز کی شکل بنی ہوئی ہو. مثلا فرض کریں انگوٹھی کے اوپر کسی نے اپنے شوہر کی تصویر ڈالی ہوئی ہے مثلا. خیر اتنا پیار تو آج کل کی بیویوں کو نہیں ہوتا، لیکن بالفرض المحال لیس بمحال کے باب سے کہ اگر کسی نے، یا چلیں الٹا کر لیں وہ شاید ممکن ہے پھر بھی ہو جائے، کسی شوہر نے اپنی بیوی کی تصویر ڈالی ہوئی انگوٹھی میں، تو ایسی انگوٹھی جو ہے وہ مکروہ ہے اس میں نماز پڑھنا. کوئی بھی خوشبو پرفیوم بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ الکوہل جو اس پرفیوم میں ڈلا ہوا ہوتا ہے وہ نجاسات کے چیپٹر میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا انشاءاللہ کہ الکوہل سارے نجس نہیں ہیں. وہ جو صنعتی الکوہل ہوتے ہیں وہ پاک ہیں تقریباً. صرف مجھے ایک امام خمینی کا تھوڑا سا ڈاؤٹ لگ رہا ہے، انہوں نے کچھ قیل و قال کیا، ورنہ آغا خوئی اور آغا سیستانی کے نظریے کے مطابق صنعتی الکوہل جو ہیں وہ پاک ہیں، اور ان میں نارملی اسی قسم کے الکوہل ہوتے ہیں، وہ شراب والا الکوہل تو نہیں ہوتا اس کے اندر، لہٰذا اس کو استعمال کرنے میں پرفیومز وغیرہ کو کوئی مشکل نہیں ہے. خوب. اس کے بعد جو مسائل ہیں، نہیں روح والی چیز کی، جاندار کی. خوب. اس کے بعد جو مسائل ہیں وہ مکان کے مسائل ہیں، نمازی کے مکان کے حوالے سے اس کی بھی کچھ شرطیں بیان ہوئی ہیں کہ نمازی کے مکان کی کچھ شرطیں ہیں. دیکھیں یہ کیا پوچھ رہی ہیں. پکچر چاہے کارٹون شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں، بالآخر اگر جاندار کی شکل ہے تو جائز نہیں ہے. ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ نماز پڑھنے کے دوران اکثر جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دروازے پہ آ جاتا ہے، کیا ہم نماز کے دوران جا کے دروازہ کھول کر واپس آ کر وہیں سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں ہو سکتا ہے بعض صورتوں میں، قبلہ رخ بھی نہ ٹوٹے اور بہت فاصلہ بھی نہ ہو، پتہ چلے آپ اوپر سے چل کے نیچے پہنچے دروازہ کھولنے کے لیے، ایسا بھی نہ ہو. درست. مثلا فرض کریں آپ یہاں سامنے نماز پڑھی، سامنے دروازے 2 قدم آگے چل کے آپ دروازہ کھول سکتی ہیں، تو اس میں مشکل نہیں ہے. لیکن اگر فاصلہ تھوڑا زیادہ، کیونکہ ایک مسئلہ اگر مبطلات نماز انشاءاللہ بھی آئیں گے وہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ فعل کثیر نماز کو باطل کر دیتا ہے. فعل کثیر سے مراد یہ ہے کہ زیادہ کام. اب زیادہ کام جو شریعت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کی نظر میں جو کام زیادہ کہلائے وہ نماز کو باطل کر دے گا. تو ممکن ہے یہ اس کیٹیگری میں اگر نہ، جب تک نہ جائے اس وقت تک جائز ہے کہ آپ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو کر سکتی ہیں یہ کام. ہم ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. یہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ، یہ ہاسپٹل نہیں ہے، یہ ہاسپٹل سے آئی ہے پرچی، اور وہاں ہمارے پاس ایک ہی لباس ہے اور وہ نجس ہو جائے تو اگرچہ گھر پر کافی سارے ہوں، وہ دیکھیں ایک لباس والے کے پیچھے آپ لوگ پڑ گئے ہیں،
یہ ایک لباس کا مسئلہ صرف اب میں تھوڑا سا عرض کر ہی دوں آپ لوگوں کی خدمت میں تاکہ آپ لوگوں کو رات کو نیند آ سکے، وہ یہ کہ یہ جو ایک لباس کا مسئلہ ہے یہ مخصوص ہے ان خواتین کے ساتھ، ان بلکہ ماؤں کے ساتھ کہ جن کا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے اور وہ اس کو پال رہی ہیں، درست؟ ایک ماں ہے، اس کا بچہ بھی ہے، چھوٹا بچہ بھی ہے، دودھ پیتا بچہ بھی، مگر باپ لے کے چلا گیا، تو اس کو بھی یہ استثناء نہیں ہے، درست؟ یہ اس ماں کے لیے ہے کہ جو بچے کو پال رہی ہے اور اس کے پاس صرف ایک ہی لباس ہے، اور وہ بھی صرف اس کے پیشاب کی حد تک استثناء ہے کہ اگر اس بچے کا پیشاب اس پہ لگا ہوا ہو تو دن میں 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پاک کر لے، باقی معاف ہے، اس سے زیادہ کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب وہ میں نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ جی مثلا کہیں آیا لڑکا، لڑکی کا کیا ہوگا، لڑکی کا بھی معاف ہے یا معاف نہیں؟ اچھا ماں کے لیے معاف ہے، ماں کے علاوہ کوئی مثلا فرض کریں ماں ڈلیوری میں ہی مر گئی اور دادی پال رہی ہے، دادی کا کیا ہوگا؟ اصلا دادی نہیں پال رہی، کوئی پھوپھی پال رہی ہے، اس کا کیا؟ یہ اتنے کیلو کال تھے، اس لیے میں نے اس کو پیش نہیں کیا کہ یہ پیش آنے والا مسئلہ نہیں ہے، مگر آپ لوگوں نے تو اس کو لگتا ہے بس یہی ایک مسئلہ تھا جو رہ گیا تھا۔ خیر، اگر خون کے اوپر پانی گرے اور وہ غالب آ جائے تو معاف نہیں ہے، وہ تو عرض ہو گیا، وہ نجس تو ہو جائے گا لیکن وہ نماز میں معاف نہیں ہے۔ کیا نماز میں، یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی شاید عرض کیا تھا، صرف آنکھوں سے اشارہ کرنا کا مستحب لکھا ہے بعض کتابوں میں کہ جب سلام پھیر رہے ہو تو آنکھوں سے اشارہ کریں، صرف آنکھوں کو گھمائیں، نہ یہ کہ گردن کو گھمائیں، گردن نہیں گھمانی ہے، نہیں گردن نہیں گھمانی ہے، آنکھوں سے اشارہ ہے۔ وہ مجھے کہا گیا تھا ان کو بولیے کہ سوالات کم کریں، جی نہیں سلام پڑھتے وقت ہے، مستحب ہے۔ خوب، مکان، نمازی کے مکان کی شرائط، مکان یعنی جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے، جس جگہ کھڑے ہو کر، اچھا مکان ہمارے اردو زبان میں تو مکان گھر کو بولتے ہیں نا، تو گھر ضروری نہیں ہے، جس جگہ پہ مثلا فرض کریں چھت پہ کہیں نماز پڑھ رہا ہے، گھر کی چھت پر، یا مثلا فرض کریں سڑک پہ نماز پڑھ رہا ہے، یا کسی اور جگہ پر، مکان یعنی محل، جگہ، جس جگہ پر انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اس جگہ کی کچھ شرائط ہیں کہ ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی شرط فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جو ہے وہ مباح ہونی چاہیے، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جگہ مباح ہونی چاہیے۔ البتہ آغا سیستانی کی احتیاط واجب ہے، آغا خوئی و خمینی کا فتویٰ ہے کہ مباح ہو، آغا سیستانی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر مباح ہو، درست؟ یہ پہلی شرط، مباح ہو، غصبی نہ ہو۔ مباح ہو کا مطلب یہ کہ غصبی نہ ہو۔ البتہ ایک بات اور عرض کر دوں، غصبی نہ ہونے کا مطلب، غصبی کے اندر دو چیزیں شامل ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ چھینی ہوئی ہو، جس طرح بعض اوقات ہمارے یہاں بہت یہ مشکلات ہیں۔ اچھا اس کے اندر اگر آپ بہت باریکی میں جائیں تو مثلا فرض کریں کہ ایک گھر تھا جس میں مثلا فرض کریں باپ یا ماں اور کچھ بچے رہ رہے تھے، ماں کا گھر تھا مثلا، یا باپ کا، کوئی ان دونوں میں سے کسی ایک کو فرض کریں۔ اچھا باپ کا انتقال ہو گیا یا ماں کا انتقال ہو گیا، اب یہ گھر ہو گیا میراث۔ جب وراثت کا مسئلہ آتا ہے تو وراثت میں ساری اولادیں مشترک ہیں۔ اب مثلا فرض کریں کہ بہنیں شادی شدہ تھیں، وہ اپنے گھروں میں رہتی تھیں اور بھائی اس گھر میں نماز پڑھ لیں، تو اگر بہنیں راضی نہ ہوں تو ان کی نمازیں باطل ہیں۔ ہاں، لہٰذا یا تو وہ بہنوں کو راضی کریں، ان کو کسی اور چیز میں سے حصہ دیں یا اسی میں سے حصہ دیں، اس کو بیچ کے۔ خلاصہ اس کے یہ مسائل جو غصبی کے احکام ہیں، ہمارے ہاں معاشرے میں جب بات کرتے ہیں غصبی نہ ہو تو سب کہتے ہیں کہ ہم میں سے تو کوئی بھی غاصب نہیں ہے، جبکہ بیٹھے ہوئے میں سے بہت سارے ممکن ہیں وہاں پہ غاصب بیٹھے ہوئے، کیونکہ غصب کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ کسی سے دوسرے سے دونس جما کے کوئی چیز چھین کر لے آئے تو آپ غاصب ہو گئے۔ تو یہ بھی غصب ہے کہ اگر آپ کے مال میں کسی کا حق ہے اور وہ آپ نے نہیں دیا، حتیٰ خمس کے اندر بھی یہ مسئلہ آتا ہے کہ اگر آپ نے ایک گھر خریدا ہے، البتہ بعض کنڈیشن ابھی میں کلی مسئلہ بتا رہا ہوں، اس کی تفصیلات ہیں، اگر آپ نے اس پیسے سے کہ جس پر خمس واجب تھا یہ کہہ کے کہ میں اسی پیسے سے خرید رہا ہوں گھر، اور وہ گھر خریدا ہے آپ نے، تو اس زمین پر اگر آپ نماز پڑھیں گے تو اس میں بھی نماز باطل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایسے مال سے خریدا ہے جس میں سے 1/4 آپ کا مال ہی نہیں تھا، 1/4 جو ہے وہ 1/5 جو ہے وہ سادات کا اور امام کا مال تھا، پورا تو مال آپ نے جو پیمنٹ کیا آپ نے پورے اپنے مال سے تو کی نہیں ہے۔ لہذا اس کی مشکلات بہت
دامنگیر ہیں اور بہت پھیلی ہوئی ہیں. ہم صرف اس کو بعض مثالوں تک محدود سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. تو پہلی چیز یہ ہو گئی کہ مباح ہونا چاہیے، غصبی نہ ہو. اچھا، اگر فرض کریں کہ کوئی غصبی جگہ پر نماز پڑھے، زمین اگر اس کی غصبی ہو اور بھول گیا تھا مثلا غصبی اور اس نے نماز پڑھ لی، تو بھولنے کی صورت میں اگر کوئی غصبی جگہ پر نماز پڑھے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اس میں آغا خمینی کا تو فتویٰ ہے کہ اس کی نماز باطل ہے، چاہے بھولے سے اس نے نماز پڑھی ہو. آغا سیستانی کی احتیاط لازم ہے کہ احتیاط لازم کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے. آغا خوئی نے تھوڑی سی تفصیل دی ہے. آپ میں کوئی ہے آغا خوئی کا مقلد؟ میرے خیال میں کرا آغا خوئی کا کوئی نہیں ہے. تو ہم آغا خوئی کے فعلاً پھر مسئلے کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ الجھن کا سبب زیادہ نہ بنے. تو البتہ یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آغا خوئی کا کچھ صورتوں میں صحیح ہو سکتی ہے، کچھ صورتوں میں باطل ہوگی. تفصیل کے قائل ہیں تھوڑی سی، لیکن امام خمینی کا فتویٰ ہے کہ باطل ہے، اور آغا سیستانی کی احتیاط لازم ہے کہ اس کی نماز چاہے بھولے سے اس نے پڑھی ہو. معذرت چاہتا ہوں، اس میں تفصیل ہے سبھی کی، یہ دوسرا مسئلہ ہے. میں دوبارہ سے مسئلہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. مسئلہ یہ ہے کہ جگہ جو ہے اس کی اپنی ہے. اس جگہ کے اوپر فرض کریں کہ ایک مسلح اس نے جو بچھایا وہ غصبی ہے، اور اس غصبی مسلح کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. نہیں، بھولے سے نہیں، یہاں پہ جان بوجھ کا مسئلہ ہے، بھولے والا مسئلہ نہیں، وہ بعد میں آئے گا. اصل میں یہی سوچا تھا کہ یہ تھوڑا مسئلہ بدل کیوں گیا یہاں پہ راتوں رات. خوب عرض خدمت یہ ہے کہ کیونکہ یہ فارسی اصل میں اس میں فرش لکھا ہوا تھا، میں فراموشی سمجھا، وہ پڑھنے میں مجھے مسٹیک ہوئی ہے. عرض خدمت ایک منٹ، عرض خدمت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جگہ پر غصبی مسلح بچھا کر، یا آپ نے بعض گھروں میں دیکھا ایک تخت پڑا ہوا ہوتا ہے چھوٹا سا نماز کے لیے، تو وہ تخت اس کا جو ہے وہ غصبی ہے، مسلح جو ہے وہ اس کا غصبی ہے، کارپٹ بچھا ہوا ہے وہ غصبی ہے. اس کارپٹ کے اوپر، اس مسلح کے اوپر، اس تخت کے اوپر کھڑا ہو کر جو غصبی ہے، چاہے اس کے نیچے جو زمین ہے وہ اس کی اپنی ہے، نماز پڑھے تو آغا خمینی اور آغا سیستانی دونوں کے نظریے میں نماز باطل ہے. امام خمینی فتویٰ، آغا سیستانی احتیاط لازم، اور آغا خوئی کی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ اگر کسی کو دیکھنی ہو تو وہ پھر اس مسئلے میں خود رجوع کر لے. یہ جی اب فرمایا. احتیاط لازم یعنی احتیاط واجب، یعنی رجوع کی گنجائش ہے اگر ان کے بعد کی طرف رجوع کیا جائے. اور ان کے بعد میں عرض کروں آپ کو آغا زنجانی یا آغا وحید کا تو اس میں نہیں دیا ہوا، بہرحال اس میں نہیں دیا ہوا بعد والوں کو. اچھا، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جی نہیں، جس کا حق غصب کیا گیا اس کا مطلب زمین اس کی اپنی ہے، اس کی کیوں باطل ہوگی؟ جی نہیں، وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں اگر کوئی جس کا حق غصب کیا گیا اس کا مطلب ہے اس کی اپنی جگہ ہے، درست؟ اگر وہ اپنی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز تو باطل نہیں ہے، درست؟ اچھا، اس میں تفصیلات ہیں کچھ اور مسئلوں کی، وہ انشاءاللہ میں دیکھوں. پہلے یہ چوری کی بجلی میں نماز پڑھنا، اس سے پہلے ایک سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ بجلی چوری کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ آغا سیستانی، امام خمینی، ان لوگوں کے نظریوں کے مطابق بجلی چوری کرنا ہی جائز نہیں ہے. اللہ اگر کسی کی چوری کی بجلی ہے تو نماز اس کی صحیح ہو جائے گی. چوری کی بجلی میں نماز صحیح ہے. نماز میں نجس چادر کو اٹھا کر پڑھنے والا مسئلہ اگر نماز پڑھتے ہوئے سامنے آئینہ ہو تو نماز باطل ہے؟ نہیں، باطل نہیں ہے، ظاہراً یہ مکروہات میں ہے، بڑی کتابوں میں شاید یہ دیا ہوا ہے. سامنے اگر ہو تو، سائیڈ میں نہیں، سامنے اگر ہو تو ظاہراً مکروہ ہے. اور نجس چادر والا جو مسئلہ تھا عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ امام خمینی نے منع فرمایا ہے، اور آغا خوئی اور آغا سیستانی نے اس کی اجازت دی ہے، اور اس میں اس کو نماز کو باطل نہیں سمجھا ہے. خوب. اچھا، ایک مسئلہ بہت پیش آتا ہے، ایک مسئلہ ہے اور وہ یہ کہ یہ بہت پیش آتا ہے. مثلا فرض کریں آپ مسجد میں گئیں،
درست کوئی بیٹھا ہوا تھا, آپ نے اس کو کہا اٹھاؤ, اٹھو یہاں سے, چلو شاباش. بعض اوقات یہ ہوتا ہے جب خاص طور پہ بڑے لوگ, بوڑھے لوگ جاتے ہیں تو بچوں کو بھگا دیتے ہیں. تو آیا اس کو بھگا کر اگر آپ اس کی جگہ پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں تو آپ کی نماز صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اس میں امام خمینی علیہ الرحمہ نے تو احتیاط واجب لگائی ہے, اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کو دوبارہ سے نماز پڑھنا چاہیے احتیاط واجب کی بنا پر. اور آغا سیستانی نے کہا کہ یہ گنہگار ضرور ہے مگر نماز اس کی صحیح ہے, اور آغا خوئی کے نظریے میں بھی اس کی نماز باطل ہے. بہرحال آغا خوئی امام خمینی نماز کو باطل سمجھتے ہیں, امام خمینی کی احتیاط, آغا خوئی کا فتویٰ, اور آغا سیستانی اس کی نماز کو صحیح سمجھتے ہیں. باقی مسائل انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. يا صاحب السماء اللجن